أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء شطر الإيمان. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ المومنون میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کے اندر اولین یہ صفت پائی جائے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشیت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کے نبی آپ ان کو گواہی دے دیجئے، شہادت دے دیجئے، شیورٹی اور گارنٹی دے دیجئے کہ وہ انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو گئے. کیسے کامیاب اور کامران ہو گئے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع کس طرح حاصل ہو اس کا ایک طریقہ بتایا. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر آپ اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو عبادت میں خشیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب آپ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اندرونی صفات میں تبدیلی پیدا فرماتا ہے، تغیر حقیقی پیدا فرماتا ہے، اور انسان کے اندر وہ خشیت اور وہ اسلوب پیدا فرماتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا دماغ نماز میں ادھر ادھر ہونے کے بجائے اپنی توجہ، اپنے انہماکیت اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے. اور جس کی انہماکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو گئی یقیناً وہی کامیاب اور کامران ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو گیا. دیکھیے خشوع اور خضوع کیسے حاصل ہوتا ہے. نمبر ایک، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. فرمایا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. جس نے اذان سنی اور اذان سننے کے بعد
اذان کے بعد کی دعا پڑھ لی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ پوری دعا پڑھ لی۔ فرمایا جس نے یہ پوری دعا کا اہتمام کیا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے میری سفارش ملے گی انشاءاللہ۔ تو جب اسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش ملے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ کام کرنے کی توفیق دے گا جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے گا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کا اہل بنے گا۔ اسی طرح زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے یہ بات نہ محسوس ہوتی کہ میری امت تکلیف میں مبتلا ہوگی تو میں اپنی امت کو ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسواک کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ کہ جتنا منہ طاہر اور مطہر ہوگا اسی قدر اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے الفاظ کو قریب ہو کر لے کر جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مرتبت اور اعلیٰ شان کے ساتھ لے جائیں گے۔ جتنی اس کی نماز قبول ہوگی اسی قدر اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 اللہ رب العالمین خشیت کس طرح پیدا ہوگی اس کے بارے میں فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹے اللہ کے گھروں میں ہر قسم کی زیب و زینت اختیار کر کے اپنے آپ کو آراستہ کر کے سجاوٹ سے مرصع کر کے جایا کرو۔ جناب ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، فرمایا اسباغ الوضوء شطر الایمان، اگر آپ وضو مل کے اچھے طریقے سے اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کے اعضاء گیلے ہو جائیں اور وضو میں پانی کم لگے اور آپ مل کے اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں تو یہ اسباغ الوضو کیا ہے؟ یہ آدھا ایمان ہے اور آپ کے آدھے ایمان کے برابر ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے اس قدر خشیت کو اور انعامات اور اکرامات کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، انتم الغر المحجلون یوم القیامہ من اسباغ الوضوء، فرمایا کہ تمہارے اعضاء قیامت کے دن روزے روشن کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ غرم محجلین کا مطلب کیا ہے؟ کہ کالے گھوڑے میں اگر اس کی ٹانگیں سفید ہوں تو کس طرح نمایاں ہوتا ہے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قیامت کے دن اندھیروں کے اندر تمہارے اعضاء کو روشن کیا ہوا ہوگا۔ کس چیزوں سے؟ وضو کے پانی لگنے کی وجہ سے۔ تو جس نے وضو کا پانی خشیت کے ساتھ لگایا، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اور انہماک کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو کو روشن فرما دے گا، اور اتنا روشن فرما دے گا کہ وہ چمک رہے ہوں گے اور ان سے روشنی کی کرنیں نکل رہی ہوں گے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اسباغ الوضوء الانقاء، صحیح بخاری اسباغ الوضو کے اندر موجود ہے، فرمایا وضو اچھی طرح کرنا ہی اسباغ الوضو ہوتا ہے۔ اسباغ الوضو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، منہ پہ پانی ڈالا، اب منہ میں کہیں پانی لگا کہیں نہیں لگا، ہاتھ کچھ گیلا ہوا کچھ نہیں ہوا، یہ اسباغ الوضو نہیں ہے۔ اسباغ الوضو یہ ہے کہ مل کے اعضاء کو مکمل گیلا کیا جائے، مکمل صاف کیا جائے، پانی کم لیا جائے، اعضاء کو خوب مل کے دھویا جائے، یہ اسباغ الوضو ہے۔ فرمایا اسباغ الوضوء الانقاء، انقاء کہتے ہیں نقیون سے نکلا ہے، یعنی انتہائی پاکیزہ کرنا، انتہائی مٹی سے، گندگی سے، میل کچیل سے خود کو باہر نکالنا، یہ الانقاء ہوتا ہے۔ تو جو شخص اسباغ الوضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن یہ درجہ دیتا ہے کہ اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے درجے کو بلند فرما رہا ہوگا۔ اسی طرح جب انسان کو خشیت چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے لیے منتظر رہے، شوق کرتا رہے کہ مجھے انشاءاللہ اگلی نماز میں بھی جانا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، فرمایا کہ ایک جگہ صحیحین کی روایت ہے، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک دن اللہ کے راستے میں چوکیداری کرنا
دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ اب وہ رباط کیا ہے اس کی تشریح فرمائی۔ رباط 3 چیزوں پر حدیث کے اندر کہا گیا کہ 3 چیزیں مل کے رباط ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسباغ الوضوء علی المکارہ، انسان کو جب پسند نہ ہو، گرمی کے دنوں میں گرم پانی، سردی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی، اب اسے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپنے اعضاء کو دھوؤں، لیکن وہ ناپسندیدگی کے باوجود صرف شریعت کی بحالی کے لیے اپنے اعضاء کو مل مل کے دھوتا ہے۔ ناپسندیدگی کے باوجود وہ اپنے اعضاء کو مل رہا ہے اللہ کے خاطر۔ نمبر 2 وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجد میں زیادہ قدم اٹھا کے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ذوق اور شوق سے پیدل چل کے آ رہا ہے اگر سواری موجود نہیں ہے، اور اگر سواری بھی موجود ہے تو ذوق اور شوق سے آ رہا ہے۔ کثیر الخطا کا مطلب زیادہ سے زیادہ قدموں کو اٹھانا اور زیادہ سے زیادہ شوق کرنا۔ اور نمبر 3 وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، دنیا کی ساری مشغولیات کو کرتا ہے لیکن نماز کے بعد اگلی نماز کے لیے انتظار میں رہتا ہے۔ یہ 3 چیزیں مل کے کیا ہوتی ہیں؟ فذالکم الرباط، یہ وہ رباط ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ پایا گیا تو خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ دیکھیں آپ لوگ اسباغ الوضو بھی کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، اور مسجد کی طرف بھی پیدل چل کے آتے ہیں اور رغبت سے آتے ہیں الحمدللہ۔ بس جو ہم سب میں ایک تھوڑی سی کمی ہے بعض حضرات میں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا ذوق نہیں کرتے۔ ہفتے تو ہیں نماز میں لیکن شوق سے نہیں آتے، اس ارادے اور نیت سے نہیں آتے کہ انشاءاللہ بھی بیٹھے ہیں، اب انشاءاللہ اگلی نماز کے لیے بھی آنا ہے، ابھی سے ذہن بنا کے رکھیں کہ انشاءاللہ نماز کے لیے آنا ہے۔ ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ آ جائیں گے، اذان ہوگی سن کے آ جائیں گے، کیا مسئلہ ہے، لیکن ذوق اور شوق نہیں ہے۔ ایک ہے آنا، ایک ہے شوق سے آنا۔ اگر شوق سے آتے ہیں تو رباط، اور ویسے ہی آتے ہیں تو آنا تو ہے انشاءاللہ، لیکن وہ ذوق اور شوق نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں تو یہ ہے کہ ابھی ہم جمعے میں کتنے سارے موجود ہیں اور موجود ہوتے رہیں گے، لیکن یہی آج جمعے کی اثر ہوگی تو ہم آدھے سے بھی کم ہو جائیں گے۔ یہ ہے شوق کا نہ ہونا۔ ایک ہے نماز کے لیے ذوق اور شوق سے آتے رہنا، اور ایک یہ ہے کہ ویسے ہی آ جانا۔ تو ذوق اور شوق سے نماز کے انتظار کرتے ہوئے جب آپ آتے ہیں تو اس کو رباط میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ انسان کی خشیت میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن حبان کی روایت ہے، فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامہ یستجاب فادعوا، وفی روایت الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد۔ ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا صحیح سند کے ساتھ، فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعاؤں کو اللہ تعالی قبول فرما لیتا ہے، تو آپ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کیا کیجئے۔ اسی طرح دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ اذان اور اقامت کے درمیان اگر کوئی شخص دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، لیکن ہم اس وقت توجہ نہیں کر پاتے، اس وقت ہم انہماک نہیں کر پاتے۔ آپ سوچئے اذان اور اقامت کے درمیان جب انسان صفوں کو سیدھی کر رہا ہے، یہ وہ وقت ہے جب خنزب شیطان صفوں میں گھستا ہے۔ اس وقت شیطان صفوں میں گھس گھس کے بہکانا شروع کرتا ہے۔ ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی، ابھی سے شیطان نے اپنا عمل شروع کیا، شریعت نے آپ کو اپنا عمل دے دیا کہ اگر آپ شریعت پہ کاربندگی اور اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ پیش کرنے کے خواہاں ہوں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وہاں شیطان اپنی شیطانیت کے جوبن پہ، اور یہاں رحمان اپنی رحمانیت کے جوبن پہ، کہ آپ اگر رحمانیت کی طرف جائیں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا، اور اگر آپ اس طرف غور و فکر نہیں کریں گے تو شیطان نے تو اپنا کاروائی شروع کر دی، اپنے چیلوں چالوں کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے ان کو گمراہ کرنا ابھی سے شروع کر دو۔ اب وہ آپ کو کبھی کسی وسوسے کی طرف، کبھی کسی بات کی طرف، کبھی کسی نوعیت کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو شیطان اپنی شیطانیت کی طرف لے کے جاتا ہے، تو آپ نے اس سے انشاءاللہ الرحمن بچنا ہے۔ اسی طرح جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی جبهته واشار بيده على عنفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر۔ فرمایا کہ نماز میں جب آپ انتہائی توجہ کرتے ہیں تو خشوع کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے 7 ہڈیوں پر، 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سجدہ کرنے کا حکم کہاں کا ہے؟ پیشانی۔ اب یہ پیشانی اور ناک ان دونوں کو ایک ساتھ شمار کیا گیا، اللہ کے نبی نے ان پر ایک ہاتھ رکھا، یہ ہو گیا ایک۔
दोनों हथेलियां, ये हो गए 3, उसके बाद दोनों घुटने, ये हो गए 5, और उसके बाद दोनों पांव के उंगलियां और उंगलियों का जमीन पे टिक जाना, ये हो गए 7। तो यूं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं सजदा इन 7 हड्डियों पे करूं। अब आप सोचिए कि जब हम सजदा करते हैं हमारी नौयत क्या होती है? हमारी नौयत ये होती है कि हमारी जो सिफ्त है वो जमीन से मिल रही होती है, हमारी जो कैफियत है वो जमीन से करीब हो रही होती है, जबकि ये सजदे के खिलाफ है, उमूरुस सजदा है ही नहीं। इसी तरह हम चिपक के बिल्कुल अपने आप को समेट के किसी चौपाई की तरह सजदे में जाते हैं, ये मुनासिब नहीं। मुनासिब ये जरूर है कि जिस तरह शरीयत ने कहा आप वैसे कीजिए, किसी को तकलीफ में ना डालिए, लेकिन जो शरिया का हुक्म है उस शरिया को हुक्म को उसी तरह फॉलो अप कीजिए जैसे शरिया ने कहा। इसी तरह फरमाया कि शरीयत ने इसके साथ साथ 2 चीजों से और मना किया कि नमाज में अपने कपड़ों और बालों से ना खेलो। इंसान अपने बालों से बार बार खेलता रहता है, बार बार बाल समेट रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, अपने कपड़ों को समेट रहा है। फितरती बात है, ये जानबूझ के नहीं हो रहा, ये इंसान की फितरती तबीयत में है कि उसके कपड़े खराब हो रहे हैं, वो बार बार कपड़े सही कर रहा है, उसके बाल खराब हो रहे हैं, वो बार बार बाल सही कर रहा है। शरीयत ने ये कहा कि खशियत ये है कि आपका मिजाज, आपका दिल, आपका दिमाग इंडिकेट करेगा अपने कपड़े सही करो, अपने बाल सही करो। आपने नमाज में खशियत के खातिर अपनी कंसंट्रेशन जो है वो किस तरफ मरकूज रखनी है? शरिया की तरफ मरकूज रखनी है, नमाज की तरफ, सजदे की तरफ मरकूज रखनी है कि मुझे कुछ और काम नहीं करना। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मजीद तौफीक देता है, मजीद खशियत पैदा होती है, मजीद इंसान को फायदा और समरा हासिल होता है। इसीलिए अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, सहीहुल जामे में रिवायत मौजूद है। फरमाया, इमाम दैलमी रहमहुल्लाह ने भी इसको अपनी किताब में जिक्र किया, फरमाया उस्कुरुल मौता फी सलातिक फइन्न रजुला इज़ा ज़करल मौता फी सलातिही लहरियुन अन युहसिन सलातहु वफी रिवायतिन इज़ा क़ुइमत फी सलातिका फसल्ली सलात मुवद्दिअ। फरमाया कि याद रखो, नमाज में अपनी आखिरत को याद किया करो, अपने आखिरी वक्त को याद किया करो, अपनी मौत को याद किया करो। बेशक जब आदमी नमाज में अपनी मौत को याद करता है तो वो ज्यादा करीब होता है कि उसकी इबादत में खशियत पैदा हो जाए। एक और रिवायत में फरमाया कि जब नमाज अदा करो तो ऐसे नमाज अदा करो कि ये आपकी अलविदाई सलात है, इसके बाद आपको सलात पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके अंदर वो आजिज़ी पैदा फरमा देगा जिस आजिज़ी की जरूरत है। फिर अल्लाह से सरगोशी किया कीजिए नमाज में। कैसे? जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, सहीहुल इमाम इब्न खुज़ैमा के अंदर रिवायत मौजूद है, इन्ना अहदकुम इज़ा क़ाम युसल्ली इन्नमा युनाजी रब्बहु फलयंजुर कैफ़ युनाजीही। फरमाया, जब आप में से कोई नमाज कायम करता है और अपने रब से सरगोशियां करता है तो उसे चाहिए कि वो गौर व फिक्र करे कि वो अपने रब से क्या सरगोशियां कर रहा है, क्योंकि जितनी ये सरगोशी कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी ही इससे भी कुर्बतें फरमा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ आप अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपसे बात फरमाते हैं, अल्लाह ताला भी आपसे सरगोशी करते हैं, अल्लाह ताला भी आपको अपना कुर्ब अता फरमा देते हैं, अल्लाह ताला भी आप पर अपनी रहमतों को नाजिल कर देते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आप में वो खशियत हो जो खशियत मतलूब है। जैसा कि जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला क़समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन व लिअब्दी मा सअला फ़इज़ा क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु हमिदनी अब्दी व इज़ा क़ाल अर्रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अस्ना अलैया अब्दी व इज़ा क़ाल मालिक यौमिद्दीन क़ाल मजद्दनी अब्दी व इज़ा क़ाल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क़ाल हाज़ा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअला व इज़ा क़ाल इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन क़ाल हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी। फरमाया, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह कहता है, नमाज को मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए मजीद वो इनाम नमाज में दिया है कि ये जो मांगेगा ना, जो मांगेगा मैं सब इसको अदा करूंगा, और जो ये सवाल करेगा इसको अता हो जाएगा।
بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس نے میری حمد بیان کی ہے، اب جب یہ میری تعریف بیان کرے گا تو میں بھی اس کی تعریف بیان کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہم سب کے حق میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ سوچئے، آپ نے یہاں اخلاص کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کی اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ذکر خیر ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بندہ فلاں ابن فلاں یہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، میری توصیف بیان کر رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اب جب بندے نے کہا نا کہ میں خالص آپ کی عبادت کرتا ہوں، خالص آپ سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اب بندے اور میرے آپس کی بات ہو گئی، اب جو مانگے گا میں اس کو دیتا جاؤں گا، یہ جو مطالبہ کرے گا اس کے مطالبے کو پورا کرتا جاؤں گا، اور اللہ رب العالمین اس کو بیش بہا خزانوں سے نوازتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ مانگے گا اسے عطا ہوگا۔ تو جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے والا بنتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے بھر بھر کے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی عطا فرمانے کے بعد کہتا ہے آپ میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو اس نے مطالبہ کیا، اور اس کے بھرپور مطالبے کے عوض میں اس کی ہر بات کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسئلہ ارشاد فرمایا ہے نماز میں خشیت اختیار کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ نماز میں انسان اطمینان کا اظہار کرے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح الامام ابن حبان کی روایت ہے، فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاته قال یا رسول اللہ کیف یسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وفي رواية مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجاعي يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا۔ فرمایا لوگوں بدترین وہ چور ہے جس نے نماز میں چوری کر دی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول بھلا نماز میں کیسے چوری ہوگی؟ فرمایا نماز میں چوری یہ ہے کہ نہ رکوع پورا کرے نہ سجدہ پورا کرے۔ اور دوسری روایت میں کیا فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو رکوع مکمل نہیں کرتا، سجدے مکمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو ٹھونگے مارتا ہے، بار بار زمین پر اپنی چونچ مارتا ہے، اپنی ٹھونگے مارتا ہے۔ اس کی صفت اس پرندے کی طرح ہے کہ نہ اس کا رکوع مکمل نہ اس کا سجدہ مکمل۔ تو رکوع اور سجود کی اہمیت ہے، اراکین صلاۃ کی اہمیت ہے۔ جب تک ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اس کی اہمیت کا ادراک نہیں کریں گے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ میں خود جلدی جلدی نماز پڑھ لوں تو پھر نماز میں خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ تو نماز میں خشیت پیدا کرنے کے لیے ٹھہراؤ کیجئے، عاجزی اختیار کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے کا رکوع کریں، آپ آدھے گھنٹے کا رکوع کریں، جتنی آپ میں ہمت اور سکت ہے آپ اپنی ہمت اور سکت کے حساب سے آہستہ آہستہ رکوع کریں، آہستہ آہستہ سجدہ کریں۔ رکوع آہستہ آہستہ کب ہوگا؟ جب آپ کو رکوع کی دعائیں یاد ہوں گی۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع کی جب دعائیں پڑھنا شروع کریں گے تو رکوع میں طوالت ہو گئی۔ سجدے میں جانے کے بعد جب آپ سجدے کی دعائیں پڑھیں گے تو سجدے میں طوالت ہو گئی، اور یہی ٹھہر ٹھہر کے رکوع اور سجود ہو گیا۔ اور جب ہمیں رکوع کی دعائیں صرف 3 دفعہ سبحان ربی العظیم یاد ہو یا سجدے کے اندر سبحان ربی العالی 3 دفعہ یاد ہو تو پھر ہم کتنی دفعہ پڑھ لیں گے؟ ہم سے ٹائم لگے گا نہیں، ہم اٹھیں گے اور جائیں گے اور اٹھیں گے، ہم سب کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ لہذا دعاؤں کو بھی یاد کیجئے، اپنی انہماکیت کو بھی رکھیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے نماز میں خشیت شروع کی جاتی ہے انسان کی اپنی سکت کے حساب سے۔ آپ میں جتنی سکت ہے آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ اسپیشلی دکھاوے کا کوئی عمل کریں گے تو مستقل مزاجی سے نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں 15 منٹ کی نماز پڑھوں گا، اب آپ نے ٹائم دیکھ کے نماز شروع کی، 15 منٹ بعد آپ نے سلام پھیرا، تو یہ نماز ہمیشہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ کبھی 15 ہو جائیں گے، کبھی 10 ہو جائیں گے، کبھی 20 ہو جائیں گے، یہ غلط ہے۔
ہونا کیا چاہیے؟ جتنی آپ میں ہمت ہے آپ زیادہ سے زیادہ قیام فرمائیں، آرام سے رکوع کریں، آرام سے قوما کریں، آرام سے سجدہ کریں، آرام سے جلسہ کریں، آرام سے اتحیات میں بیٹھیں، آرام سے سلام پھیریں۔ تو جتنے آرام سے آپ جملہ اعمال کو کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اتنی خشیت عطا فرما دیتا ہے اور اتنا ذوق اور رغبتوں کے ساتھ عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ لہذا انسان کو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اس پرندے کی طرح اس کی مثال ہے جو ٹھونگے مارتا ہے، جس کے رکوع اور سجود پورے نہیں ہوتے، یا اس بھوکے کی مانند ہے جو ایک کھجور کھاتا ہے یا دو کھجوریں کھاتا ہے اور اسے کفایت نہیں کرتی۔ یہاں شریعت نے یہ بات بتائی، اس بھوکے کی مانند ہے۔ گویا کہ انسان کو نیکیوں کی طمع اور حرص تو ہے، مگر جب ایک اور دو کھجوریں ملنے کے بعد لوگ اس کو پلٹا دیں کہ جاؤ تمہارے لیے اور کچھ نہیں ہے، تو کیا اس کی بھوک ختم ہوگی؟ اسی طرح جو ٹھونگے مارتا ہے، اجلت میں نماز پڑھتا ہے، کیا اس کو تھوڑی سی نیکیاں کفایت کریں گی؟ نیکیاں بہت ساری چاہیے، مگر جب نماز ایسی ہوگی تو نیکیاں بھی کم ملیں گی۔ جب نیکیاں کم ملیں گی تو اس کو دھتکارا جائے گا، پلٹایا جائے گا، ہٹایا جائے گا۔ اس لیے کہا کہ عبادت میں خشیت پیدا کرو، خشیت کے ساتھ عبادت کا انہماک کرو۔ یہ نہیں دیکھو کہ دوسرا شخص 1 منٹ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، میں 5 منٹ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز اعلیٰ ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں 1 منٹ کی سکت ہو اور ہو سکتا ہے آپ میں 5 منٹ کی سکت ہو۔ سب اپنی اپنی سکت کے حساب سے کوشش کریں اپنے اندر انہماکیت پیدا کرنے کی۔ جب آپ کے اندر انہماکیت پیدا ہوتی ہے، نماز کو آرام سے پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی خشیت کے مراتب ادا کر دیتا ہے اور انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر روایت موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال رسول الله لو مات هذا على حاله مات على غير ملة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام منذری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع بھی نامکمل کر رہا تھا، سجدے میں بھی ٹھونگے مار رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اسی حالت میں وفات پا جاتے تو آپ میرے دین کے علاوہ کسی اور دین پہ وفات پاتے۔ کہنے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات فرمائی کہ اگر آپ کا انتقال اسی صورت میں ہوتا تو آپ میرے دین پہ نہیں ہوتے۔ معلوم کیا ہوا؟ شریعت تو ایک مستقل مزاجیت والا دین پسند کرتی ہے، شریعت تو انہماکیت والا دین پسند کرتی ہے، شریعت تو خشوع اور خضوع والا دین پسند کرتی ہے۔ آپ میں اور مجھ میں کیا ہونا چاہیے؟ انتہائی خشیت پیدا ہونی چاہیے، انتہائی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اپنی عبادت میں انتہائی انہماک ہونا چاہیے۔ پھر جب انہماک کے ساتھ پڑھیں تو کیسا پڑھیں؟ سورۃ النساء آیت نمبر 43 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ نماز میں اس طرح پڑھو کہ تمہیں پتہ تو ہو تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ نشے میں نماز نہیں پڑھو، کیونکہ نشے میں تمہیں پتہ نہیں ہوتا تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم حواس میں رہتے ہوئے بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کے ذریعے کیا فرما رہا ہے کہ ان کو بتاؤ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ جب تک تمہیں پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک تمہاری نماز میں خشیت پیدا نہیں ہوگی۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، بس چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، تو پھر مجھ میں اور ایک رپورٹ میں کیا فرق ہے؟ رپورٹ میں جو انسٹالیشن ہو گئی وہ کر رہا ہے، مجھ میں جو انسٹالیشن ہو گئی وہ میں کر رہا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے نہ مشین کو پتہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، اس لیے انہماک پیدا نہیں ہو رہا۔ ایک رپورٹ جتنی بھی انہماکیت کے ساتھ نماز پڑھے کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک مشین ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو ایک مشین بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ میرے بھائی اپنے اندر انہماکیت پیدا کیجئے، خشیت پیدا کیجئے، خشوع اور خضوع پیدا کیجئے۔ رمضان ابھی گزرا ہے، ابھی ہمارے اندر وہ روح باقی ہے، ہم نے اسے مردہ ہونے نہیں دینا ہے انشاءاللہ، ہم نے اسے زندہ رکھنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے اندر وہ بہتری پیدا کرنی ہے جو ہم سب میں دوری ہے اور ہم سب میں کمزوریاں ہیں۔ جب تک ان کمزوریوں کو دور نہیں کیا جائے گا اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کامیاب اور کامران نہیں ہوگا۔
ہوگا، لہذا ان باتوں کا خیال کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو نماز میں خشیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، انہماک کے ساتھ عبادت التام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي۔ اما بعد، مختصر حمد و ثنا کے بعد نماز میں عاجزی انکساری پیدا کرنے کے لیے ایک مجرب عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر کیا کہ آپ کا جو پریئر میٹ ہے، جو آپ کی جائے نماز ہے، وہ منقش نہیں ہونی چاہیے، وہ سادی ہونی چاہیے۔ عموماً ہماری جو جائے نمازیں ہیں وہ خوبصورت بنی ہوئی ہوتی ہیں، منقش بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو فطرت یہ ہے کہ انسان کا دماغ اس کی ڈیزائننگ پہ کنسرن کرتا ہے اور اس پہ توجہ اور انہماک کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے نکل کر وہ اس کے پھول بوٹے اور خوشنما رنگوں میں کھو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی عنی فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو مجھ سے ہٹاؤ۔ ام المومنین نے ایک پردہ لگا دیا تھا، اس پردے میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، بنی ہوئی اون سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہاں سے ہٹاؤ، کیونکہ یہ مجھے میری نماز میں آڑے آ رہی ہیں، اور یہ مجھے میری نماز میں آڑے آ رہی ہیں کہ یہ ان کی طرف میری توجہ اور انہماک ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں ہٹانے کا حکم دیا۔ تو جو ہمارے ہاں پریئر میٹ بنتے ہیں، صلاۃ کے لیے جائے نماز بنتی ہے، اس کے اوپر جو منقش ڈیزائن ہوتے ہیں یہ بھی انسان کے دماغ کو ہلچل میں ڈالتے ہیں اور انسان کی توجہ ان کی طرف ہوتی ہے، کبھی کچھ بنا ہوتا ہے، کبھی کچھ بنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی اس بات کو کہ آپ کا پریئر میٹ سادہ ہونا چاہیے، آپ کی جائے نماز سادی ہونی چاہیے، بغیر ڈیزائن اور بغیر منقش کے ہونے چاہیے۔ اس سے عبادت میں زیادہ انہماک پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مسجد میں جائے نماز ایسی بچھی ہے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں، گھر میں جائے نماز ہے تو کہیں جی ہم تو نماز نہیں پڑھتے، اس کے اوپر نہ کوئی چیز ہے تو اس کو وصول فرمائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پیسوں سے خریدی گئی ہے، اس کے اوپر ایک زر کثیر خرچ ہو گیا ہے، اس کو استعمال کریں۔ مزید جو آپ نے لینا ہو اس میں آپ سادگی پسند کریں تاکہ آپ کی چیز کی وصولی بھی ہو جائے اور آپ کی چیز کا اہتمام بھی ہو جائے۔ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اندر ایک بہتری کی صورت پیدا کریں۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء لا يعجل حتى يفرغ منه۔ فرمایا انسان شدید بھوک کے عالم میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اور اس کے پاس رات کا کھانا آ جائے، دن کا بیچارہ بھوکا تھا، پہلے کھانا کھا لے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا پہلے نماز پڑھے، ہمارے ہاں کیا ہے، تم کھانا بچاؤ، میں 1 منٹ میں نماز پڑھ کے آیا، بس یوں گیا راکٹ کی طرح اور یوں آیا راکٹ کی طرح اور نماز پڑھ کے آ گئے۔
کھانا ابھی لگا بھی نہیں اور ہم نماز سے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ شریعت نے کہا عجلت ہے تو بھائی پہلے کھانا کھا لے، تجھے بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لے، پھر نماز پڑھو عاجزی انکساری خشیت کے ساتھ۔ یہ جو ہمارا کہنا ہے میں یوں گیا یوں آیا، بس ایسے گیا اور ایسے آیا اور ہم آ بھی جاتے ہیں، ایسے ہی جاتے ہیں اور ایسے ہی آ جاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، خشیت کے خلاف، یہ امور خشوع کے خلاف ہے۔ انہماک کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اس حدیث پر ہم آدھا عمل کرتے ہیں، مجھ سمیت ہم سب آدھا عمل کرتے ہیں۔ نماز کے وقت کھانا آ جائے تو خوب مزے سے کھانا کھاتے ہیں، پھر نماز بھی تو پڑھنی ہے، اس میں عمل نہیں ہو رہا۔ نماز کے بعد، نماز سے پہلے کھانا کھایا تو اتنا کھایا کہ کون سی نماز کیسی نماز، اب تو ہلا ہی نہیں جا رہا۔ تو میرے بھائی یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو خشیت کے خلاف ہو گیا، امور دین کے بھی خلاف ہو گیا، یہ نہیں کرنا ہے۔ خشیت کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ میں دوبارہ آپ کو ایک نقطہ یاد دلا دیتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ خشیت ہر شخص اپنے حساب سے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیں گے۔ آپ میں سکت ہے، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، آپ پہلے نماز پڑھیے پھر کھانا کھائیے۔ آپ کو بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے، آپ پہلے کھانا کھا لیجئے بعد میں نماز پڑھ لیجئے۔ آپ میں کھڑے ہونے کی سکت 5 منٹ ہے، آپ 5 منٹ کھڑے ہوئیے۔ آپ کے بڑے میں 1 منٹ کی سکت ہے، وہ 1 منٹ کھڑا ہو۔ جس میں جتنی سکت ہے وہ اتنی خشیت کا اظہار کی کوشش کرے۔ سب اپنی اپنی کوششیں کریں گے تو خشوع خضوع حاصل ہو جائے گا اور کامیابی اور کامرانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنا بڑا قیام کیا لیکن کبھی صحابہ کو اتنے بڑے بڑے قیام کا حکم نہیں دیا، صحابہ کو رغبت دلائی۔ جس میں جتنی ہمت اور سکت ہو وہ اتنی ہمت اور سکت کے حساب سے کام کرے گا تو نماز میں خشیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے آخری حدیث سن لیجئے اور بات ختم کرتے ہیں۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے، فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی من احسن وضوءہن وصلاتہن لوقتہن واتم رکوعہن وسجودہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہدا ان یغفر لہ۔ 5 نمازیں جن کو اللہ نے فرض کیا ہے، جس نے اچھے انداز سے وضو کیا، پھر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا، رکوع کے ساتھ اچھے طریقے سے رکوع کیا، خشیت کے ساتھ اظہار کیا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا۔ تو اگر ہم نماز میں خشیت پیدا کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے جملہ خطاؤں کو معاف فرما دے گا، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لہذا کوشش فرمائیں گناہوں کو چھوڑنے کی، خشیت کو پیدا کرنے کی، تاکہ رہنمائی الہیہ حاصل ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی عبادات میں خالص خشیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرما لے، اور اللہ تعالی ہمیں پابند شریعہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اندرونی بیرونی صفات میں بہتری والی تبدیلیاں پیدا فرمائے۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔